السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق جو کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے نون لیگی رہنما نہال ہاشمی کا کیا کہنا ہے، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نہال صاحب۔ سر 2 روز پہلے پیپلز پارٹی نے مذاکرات پر اتفاق رائے کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ سر آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ مذاکرات پر آمادگی ظاہر ہو رہی ہے دونوں جانب سے۔ تو سر کیا واقعی آپ ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اور یہ امپورٹنٹ پیش رفت ہے، گو کہ یہ بہت اچھی پیش رفت ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوئی کیسے اور آپ لوگ تیار کیسے ہوئے؟ سراج صاحب ہماری اتحادی نہیں ہے، ہماری اتحادی پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، MQM ہے، دیگر جماعتیں ہیں۔ ہم جو بھی بات کریں گے اور اس سے بھی بڑھ کر اب پارلیمنٹ چونکہ ٹیک اوور کر چکی ہے تو ہم پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ اتحادی جماعتوں کی حکومت اور پارلیمنٹ، ہم ان سب کا جب کنسنسس ہو جائے گا، جو بھی کنسنسس ہو، کچھ سر یہ ساری چیزیں کنسنسس سے ہوں، لیکن اس میں کنسنسس مریم نواز صاحبہ کے اور میاں صاحب کے شامل ہیں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو مریم صاحبہ حکومتی کسی بھی فیصلے سے حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں سیاسی اتحاد ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کی جو رائے ہے ابھی میں لے کر مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ گو ایڈ تو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے نا سر؟ یہ آپ سوال کریں سراج الحق صاحب سے کہ وہ کن کن سے اعتماد لے چکے ہیں اور کن کے اعتماد کے ذریعے وہ یہ مذاکرات کو شروع کر چکے ہیں۔ اس کا جواب سراج الحق صاحب بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتحادی جماعتوں میں مختلف خیال لوگ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں۔ سر آپ کی پارٹی کے اعتبار سے کر رہی تھی کہ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کو اعتماد میں لیا ہوا ہے یا نہیں؟ عارف صاحب بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اگر پیش رفت ہو جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ یہ بڑی اچھی چیز ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی جانب سے بھی ایک دن انتخابات کروانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے وزیر اعظم صاحب گو ایڈ دے رہے ہیں، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ محترم سراج الحق صاحب کی اچھی ایفرٹس ہے اور ہونا بھی چاہیے، پالیٹیشنوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک سوال ہے، بیٹھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آئین میں تو واضح چیزیں لکھی ہیں کہ مدت اسمبلی پوری کرے تو 60 دن میں الیکشن، اسمبلی سے مدت پہلے تحلیل ہو جائے تو 90 دن میں الیکشن۔ اگر کوئی بھی حکومت، میں موجودہ حکومت یا سابقہ حکومت یا اپوزیشن کا نہیں کر رہا، وہ آئین کو نہیں مانتی، وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتی، تو سراج الحق صاحب کی کوشش کو تو قابل تحسین کہا جا سکتا ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا یہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ 22-23 کو تو یہ بڑا بم پھوڑنے لگے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے جو موجودہ صورتحال ہے، مجھے حکمران جماعتیں ان کا حق ہے جو بہتر کریں، الیکشن کرواتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میں نے پہلے ہی گزارش کیا تھا اگر کوئی آئین کو نہ مانے، کچے کے علاقے میں آپ کیوں آپریشن کر رہے ہیں کہ وہاں حکومت کی ہٹ نہیں ہے، ڈاکو لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار لیتے ہیں، تاوان کر لیتے ہیں، وہاں پولیس کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے، تو پکے کے علاقے میں عدالتوں کا حکم نہیں مانا جاتا، پارلیمنٹ کو نہیں مانا جاتا، تو اس ملک میں جس کے پاس بندوق ہے وہ خاصا طاقتور ہوتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے جی خان صاحب کو خدشہ ہے کہ 27 رمضان کے بعد یا عید کی چھٹیوں کے دوران ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور غالباً اسی طرح کا ایک ٹویٹ آپ نے کیا بھی ہے، تو سر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی خبریں ہیں کیا، کوئی اطلاعات ہیں کیا؟ دیکھیں میں بینگ اے رپورٹر، میں تو اپنی خبر پہ قائم ہوں، میں نے یہ 27 کا نہیں کہا، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے 1001%۔ بعض جگہ بیرونی طاقتیں اندرونی ہوں انہیں مارنے کا پلان کر چکی ہیں، جس کی زندہ مثال وزیر آباد میں ہونے والا حملہ اور اس کا درج نہ ہونے والا مقدمہ۔ اب اس پہ کوئی تیسری طاقت کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں حکومت کو ان کو سیکورٹی دینی چاہیے۔ پاکستان کی جو بھی ساکھ ہے بیرون ملک اور برادر اسلامی ملکوں میں اور مڈل ایسٹ میں، اس کی صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ ہے محمد نواز شریف صاحب۔ محمد نواز شریف صاحب کے قدم مبارک کبھی عمرے کے لیے پہنچے، اللہ تعالیٰ اور مبارک کرے اور سب کی عمرہ کو قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی بحران کا سلسلہ ہے وہ اپنے خاتمے کی طرف چلے گا۔ ماضی میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار کے ساتھ مل کے فیض حمید نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ، یہ بات اس کی تصدیق ہے کہ ان کا کام نہیں تھا پاکستان کے سیاسی امور کو چلانا، ان کا کام نہیں تھا کہ پاکستان کے
अंदर नहीं, झुर्रू वो इलेक्शन तो जनरल बाजवा हैं सर, उनका तो आप नाम ही नहीं लेते। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के बिहाफ पर जनरल फैज आए थे और उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, इलेक्शंस करवा देंगे। बाजवा साहब का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में ले चुके हैं। बाजवा साहब से तो कहानी शुरू होती है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अगर लिया तो हम उनके कारकुन हैं, हम क्यों ना ले भाई। कोई भी आइन से मुबर्रा नहीं है। उसके बाद खैर इक़्तिदार में आने के बाद सर पोजीशन दूसरी ली है, आप लोगों ने पोजीशन दूसरी ली है उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद। भट्टी साहब चले रहने दें, लेकिन अभी आप जो 5 के टोले का तस्करा करते हैं ना निहाल साहब, उसमें कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं है सर। अभी आप लोग 5 के टोले की मुसलसल बात कर रहे होते हैं। भट्टी साहब आपके इल्म में है सर ऐसा कुछ था? उनका जिक्र है। अच्छा किरण, मेरे ख्याल में तो सिविल मार्शल है, सिविल मार्शल है। मुशर्रफ का कुछ नहीं था। दूसरी बात, जुल्फकार अली भट्टो को जिसने फांसी दी उसका साथ किसने दिया? उस गमले में कौन जवान हुआ? मुशर्रफ के साथ डील करके जो सऊदी अरब गया वो सिविल मार्शल थी या मार्शल थी? वो जुडिशल मार्शल थी। उसके बाद अब लंदन जो गए वो किसके हुक्म पर गए? वो सिविल मार्शल थी, अदलिया मार्शल थी या कौन सी मार्शल थी? नाज़रीन, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत खुसूसन नून लीग इतनी कंफ्यूज्ड है कि एक तरफ मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात से राह फरार तैयार करते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में भी इलेक्शन पर ही बात खत्म होगी। मगर नून लीग वाले अब इलेक्शन को अपनी सियासी मौत तस्लीम करते हैं। वो चाहते हैं कि अब कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। वैसे भी नून लीग वाले चाहते हैं कि मुज़ाकरात इस नौयत के हों कि इमरान खान इनके करप्शन के केसेस माफ कर दें और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इन्होंने जो पाकिस्तानी कौम पर जुल्म ज़्यादती की है उसको भी माफ कर दें। मगर नाज़रीन, ये इनकी भूल है। इमरान खान कभी भी इनकी करप्शन को माफ करके इनको NRO नहीं देंगे। ये जितना भी इलेक्शन से भाग लें, इलेक्शन तो इंशाल्लाह एक दिन होकर रहेंगे और इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आएंगे और इस करप्ट माफिया का कड़ा एहतसाब करेंगे। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।